بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز و بھائی، یہ تیسری چوتھی قسط ہے احوال اور مصائب کے موضوع پر جو چلی ہوئی ہے۔ تو آج میرا اصل تو ذہن میں یہی بات تھی اور یہ نیت تھی کہ جو اصل مقصود ہے اس پورے بیان کا اسے میں عرض کروں، اور وہ مقصود کیا ہے کہ ہم جو اس طرح کے حالات میں گھرے ہوئے ہیں، تو کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی باتیں، طریقے، اعمال، کچھ ایسے خاص وظائف ہم کو بتائے کہ اگر ان کو ہم پابندی سے کریں تو سکون کی زندگی ملے، اور حالات یہ ادھر ادھر کے جتنے ہیں سب سے ہم محفوظ ہو جائیں، اور اگر وہ آئے ہمارے اوپر تو ذہن کو کوئی پریشانی نہ ہو، مطمئن رہیں ہم۔ تو وہ اعمال میں بیان کروں گا جو سب سے زیادہ توجہ سے سننے کی چیز ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اس سے پہلے ہمارے موقر و محترم ایک عالم اور دوست خاص، انہوں نے ایک بات آج مجھ کو بھیجی اور بہت زیادہ ضروری ہے اس موضوع کے تعلق سے۔ اور ان کا سوال یہ تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نافرمانیوں میں ہیں، گناہوں میں ہیں، اور ظاہر میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑتے ہیں، چھوڑتے ہیں، اور مطلب گناہوں میں ڈوبے ہوئے، لیکن پھر بھی بڑی مزے کی زندگی ہے، خوب مال ہے اور پھل ہیں، پھول ہیں، بچے ہیں، خاندان ہیں، اور ظاہر میں خوب نام اور ترقی، حالانکہ وہ ظلم بھی کر رہے ہیں، نمازوں کی بھی پابندی نہیں ہے، اور حلال و حرام کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس کا کیا راز ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ بھی بتانا ضروری ہے۔ آؤ ہم چلتے ہیں، آؤ چلو اللہ اور رسول کی طرف، اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن کریم میں جاتے ہیں اور وہاں سے اس کا جواب لیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف۔ ہاں، حق سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون۔ سن لو بھائیو، ترجمہ اس کا کیا ہے؟ جو نصیحت ان کو کی گئی تھی، جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے، فلما نسوا ما ذکروا به، وہ نصیحت بھول گئے جو ان کو کی گئی، کن کی طرف سے؟ انبیاء کرام کی طرف سے، اللہ کے خاص بندوں کی طرف سے۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سنو میرے بھائیو، جیسے نصیحت کرتے ہیں نا علماء وغیرہ، کرتے ہیں، بتاتے ہیں بھائی دین پہ چلو، تقوی پہ چلو، اللہ کے نیک بندے بنو، اور تمہیں دنیا آخرت کی جنتیں ملیں گی اور یہ سب ہوگا۔ تو نصیحتیں کی گئی، انہوں نے عمل نہیں کیا، وہ اپنی منمانی زندگی گزارتے رہے۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ ان دی ہوئی چیزوں پر خوش ہو گئے۔ خوش، یہ فرح جو ہوتا ہے نا، ایک طرح کی اطراحت والی خوشی، یعنی اترانے لگے، اور اہل دین کو، علماء کو، دینداروں کو، تقوی والوں کو، اور دین پر چلنے والوں کو ہلکی پھلکی نظروں سے دیکھنا، ارے میاں یہ تو سب مولوی ملاؤں کی باتیں ہیں، دیکھو ہم کیسے مزے میں زندگی گزار رہے ہیں، کیسے مزے اور بہار آ رہی ہے ہماری، ہاں، پھول ہیں، پھل ہیں، بچے ہیں، داماد ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور کاروبار ہے، اور فیکٹری ہے، اور بڑی عزتیں ہیں اور شہریں ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، جب وہ ان پر اترانے لگے اور خوش ہو گئے، تو اچانک ہم نے عذاب میں گرفتار کر لیا اور وہ حیران رہ گئے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، یہ میرے عزیزو اسے کہتے ہیں استدراج۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ ارشاد مبارک ہے، ارشاد مبارک سنو میرے بھائیو، ارشاد مبارک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عقبہ بن عامر کی روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج۔ ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فلما نسوا ما ذكروا به إلى آخره۔ آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق نبی جو بات کہتے ہیں وہ برحق اور سچ ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا، جب تم یہ دیکھو کہ اللہ عز و جل کسی بندے کو باوجود گناہوں میں مبتلا ہونے کے، باوجود ظلم و زیادتی کے، باوجود نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہونے کے،
پھر بھی اللہ عز و جل اسے دنیا دیے جا رہے ہیں، ہو بظاہر مزے آ رہے ہیں، فَإِنَّمَا هُوَ استدراج، تو ارشاد فرمایا کہ سمجھ لینا کہ یہ استدراج ہے، ڈھیل ہے، ڈھیل۔ دیکھو دیکھو، وہ جب ہم مچھلی پکڑتے ہیں تو وہ جو مچھلی آ کے کانٹے کو، اس کو گوشت جو لگا ہوتا ہے اسے پکڑتی ہے، ذرا ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں پیارو، اور پھر یک لخت اسے کھینچتے ہیں تو بیچاری کہیں نہیں جا پاتی، پھنس جاتی ہے اس طرح سے۔ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين، ہم انہیں اس طرح سے ڈھیل دیتے ہیں کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے مزے میں اپنے اعمال کی طرف نسبت کرتے ہوئے، دیکھو ارے میاں سب کچھ نہیں ہے، دیکھو ہم سب کیسے پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، دیکھو کیسی بہاریں آ رہی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ذہن میں رکھ لینا کہ اگر کہیں کبھی ایسا کسی کے ساتھ ہو اور تم دیکھ رہے ہو، اسے اللہ عز و جل کی طرف سے ڈھیل سمجھنا۔ دنیا میں بھی یہ معاملہ کیا جاتا ہے، آدمی اپنے خاص تعلق والوں کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے، امتحان لیتا ہے اور ان پر ایسی آزمائشیں ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ میرے پکے ہے بھی یا نہیں، یا کچے ہیں، ذرا کچھ ہوگا تو ہٹ کے بھاگ جائیں گے، اور جو ویسے ہوتے ہیں ان کی طرف سے توجہ ہٹا لیتا ہے، کرنے دو جو کچھ کر رہے ہیں وہ۔ اس لیے اس سے دھوکہ نہ کھائیے۔ ہاں، اسی لیے کسی کے اللہ والے ہونے اور بارگاہ خداوندی میں مقبول ہونے اور محبوب اور مقرب ہونے کی پہچان میرے پیارو صرف اتباع سنت و شریعت۔ اس کی زندگی میں دین کے کتنے احکام ہیں، کتنا شریعت پر چل رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اس کا مدار نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اتباع سنت و شریعت کتنی ہے۔ ورنہ تو بہت سے ہندو جوگی جی، ان کے ارد گرد خزانوں کے ڈھیر ہیں، ان کے ماننے والے ایسا سب کچھ لا رہے ہیں، اور ایسی ایسی آپ کو وہ دکھائیں گے، بظاہر کرتب دکھائیں گے اور کرتوت دکھائیں گے کہ حیران ہو جائیں گے آپ، یہ سب کچھ کر سکتا، ہاں وہ بھی کر رہا ہے، یہ تو دنیا ہے، جیسی محنت ہوگی ملے گا، لیکن یہ سب اللہ عز و جل کی طرف سے میرے بھائیوں ڈھیل ہے۔ اور اسی لیے تاریخ میں، ماضی میں اور ابھی بھی جو بہت سے ظالم حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جی چھوٹ دی جاتی ہے اور وہ ظلم اٹھاتے رہتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اس لیے اس سے میرے بھائیوں دھوکہ نہ کھائیے۔ اصل بات یہی ہے کہ اللہ عز و جل اپنی اس یعنی جو تدبیر کائنات کا اصل جو اللہ کا نظام ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی۔ جی، جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور اس سے اعراض کرتا ہے تو اس کی زندگی بھی اس کے لیے تلخ کر دی جاتی ہے، بے مزہ کر دی جاتی ہے۔ بہرحال تو یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب میں نے عرض کیا کہ مجھے اصل جو آج بات کرنی تھی، اور پھر اعتکاف کے ایام آ رہے ہیں تو انشاءاللہ اعتکاف کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں میں عرض کروں گا، تاکہ مرد و عورت جو بھی اعتکاف کی نیت رکھتے ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے سمجھ لے اعتکاف کے مسائل کو، بیٹھنے کے بعد گڑبڑی ہو جائے، ظاہر ہے کوئی کام ہوتا ہے نا تو تیاری تو پہلے سے کی جاتی ہے، اس لیے 2 دن 3 دن انشاءاللہ اس کی ضروری بیان کروں گا۔ آج اب یہ جی چند منٹ کے اندر ہے تو مشکل، لیکن چلو جو بیان ہو جائے، نہیں تو پھر کل باقی کو پھر کل بیان کر لیں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ماں اور بہنوں، اب آ جاؤ جو عام دم برسر مقصد۔ یہ جو میں نے 3 دن سے سارے جو کچھ باتیں آ رہی ہے اور مصائب اور حوادث اور یہ سب چیزیں جو ذکر ہو رہی ہے، جس سے میں بھی 2-4 ہوں اور آپ بھی، عام طور سے ہر ایک کا کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی الجھن، کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں لگی ہوتی ہے۔ بس فرق وہ ہے جو 3 دنوں میں بیان ہوا، ذہن میں رکھنا، کچھ تو اللہ کے بندے وہ ہیں جو ان حالات کی وجہ سے ذہنی طور پر الجھن، ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی، مایوسی، اداسی، اور کچھ ایسے ہیں صبر کے پہاڑ، سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اپنے مولا کے فیصلے پر بالکل ایسے راضی ہیں کہ ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کیف تسلیم و رضا سے
ہے بہار بے خزاں، کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں، صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں، صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں۔ حضرت میشیل میں فرمایا ہے صدمہ و غم آتے تو ہم پر بھی ہیں، لیکن روح ہمارا قلب اندر سے جی وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، اس لیے کہ دل، یہ جو قلب ہے خالق دل خالق دل سے جب جڑا ہو پیارو، دل خالق دل سے جب جڑا ہو، اور ہر لمحہ ہر لحظہ ہر تصرف کو جو اس کے بارے میں، اس کے گھر والوں کے بارے میں، کائنات کے بارے میں جو اللہ کا تصرف ہے، اسے بندہ اس نظر سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ مطمئن بیٹھے ہیں یا رب کہ تو حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ کون؟ خواجہ عزیز المجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس طرح، ہاں یہ مجھے شعر یاد آیا، یہ شاہ احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، سنا دوں؟ چلو کل اس موضوع پر کل بیان کر لوں گا، یہ بھی بہت شاندار شعر ہے۔ کیا فرمایا کہ جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اثقل دیکھا ہے، اور ہاں یہ شعر، بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے، اور جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اکمل دیکھا ہے، اور جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اثقل دیکھا ہے، جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اسہل دیکھا ہے۔ بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے، جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے، اور جس راہ سے وہ جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اثقل دیکھا ہے، جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اصل دیکھا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ ایک اللہ والے کا شعر ہے اور بہت زبردست مفہوم ہے اس کا۔ فرما رہے ہیں کہ بظاہر ایسے حالات جب ہم پہ آتے ہیں کہ ہماری بظاہر کیف اور سرور اور خوشی اور لذت اور انجوائمنٹ یہ سب ختم ہو جانا چاہیے، لیکن ان بے کیفی والے حالات میں بھی گھر میں شوہر بیوی میں جھگڑا ہے، مالی اعتبار سے کچھ الجھنیں ہیں، کوئی گالیاں دے رہا ہے، ستا رہا ہے، کسی کی طرف سے کچھ حالات لائے گئے ہیں، قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، گھر میں جوان بیٹیاں بغیر شادی کے ہیں، یا شادی ہوئی لیکن بچی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، اور طرح طرح کے جن کی وجہ سے آدمی عام طور سے پریشان ہوتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اس بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے، دل مست رہتا ہے اللہ کے فیصلے پہ رضا میں جو انسان کو لطف ہے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا تھا، ہماری ساری پریشانی تجویز کی وجہ سے، ہم اپنے لیے تجویز کرتے ہیں ایسے رہیں، یہ ملے، اس طرح ہو، اب ہم نے یہ کام کیا اس کا نتیجہ یوں نکلنا چاہیے، اور یہ ہو گیا تو اب اس کے نتیجے میں یہ ہونا چاہیے۔ جب یہ سب ہم سوچتے ہیں اور ویسا نہیں ہوتا تو پریشانی ہوتی ہے۔ اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی لیے قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا، آگے کیا فرمایا؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والے تو بس اللہ پر، یہ جو موحد ہیں، توحید والے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ تو سب سارا بھروسہ اپنا اللہ پر رکھتے ہیں۔ اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ پورا کر لیتا ہے پھر اللہ ان کی تمام ضرورتوں کو کافی ہو جاتے ہیں۔ پیارو، کافی کا معنی یہ نہیں ہے کہ جیسے جس وقت جس طرح جتنا ہم جو چاہیں، سن لو، جیسے جس وقت جس طرح جتنا جس وقت ہم جیسے جو چاہیں وہ ہمیں اسی وقت اس طرح اتنا ملے، یہ نہیں ہے کافی ہونے کا مطلب۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو کب کتنا دوں، کیسا دوں، کس وقت دوں، جی کتنی مقدار میں دوں، اس پر وہ بہرحال تو یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی شان تو اس طرح ہوتی ہے بھائی۔ اور جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں صحت ملے، ہم چاہتے ہیں ہمیں مال ملے، ہم چاہتے ہیں ہمیں شہرت ملے، ہم چاہتے ہیں ہمیں بیانات کے لیے بلایا جائے، ہم چاہتے ہیں ہمیں لوگ ہم سے بہت سارے مرید ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا چرچا ہو، یہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں۔ ادھر اللہ عز و جل
وہ جانتے ہیں کہ بندے کے حق میں کیا خیر اور بہتر ہے تو ہم کو نہیں دیتے۔ تو شاعر شاہ احمد پرتاپ گڑھی فرماتے ہیں الہ العالمین ہماری یہ ساری چاہتیں ہم نے سب فنا کر دی آپ کی چاہت پر، جو آپ ہمیں دیتے ہیں بس ہم تو مست رہتے ہیں، خوشی میں جھومتے رہتے ہیں۔ اور یہ دیکھا ہے الہ العالمین جب جس طرح جس حالت میں جو آپ دے رہے ہیں اسی کو ہم نے اپنے لیے زیادہ اکمل، زیادہ بہتر، زیادہ اسہل، جس راہ کو ہم تجویز کریں، ہم اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں ایک راستے سے کہ یہ کر لوں یہ کر لوں یہ کر لوں اور اللہ والا بن جاؤں، اللہ تعالیٰ بیچ میں کبھی بیماری ڈال دیے، اتنے نفلیں مت پڑھو، کبھی مالی حادثہ ڈال دیا، کبھی اولاد کا حادثہ آ گیا، انتقال ہو گیا، کوئی اور پیارا چلا گیا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندے یہ جو انتقال ہوا، یہ جو مالی حادثہ ہوا، یہ جو جان کا حادثہ ہوا، یہ جو بیماریاں ڈلی، ان کی وجہ سے تیرے اعمال میں بظاہر کمی آئی، لیکن مجھے تجھے بہت بلند درجات آگے آخرت میں دینے ہیں، اس لیے میں نے سب تیرے اوپر ڈالے ہیں۔ جب وہ درجات ملیں گے تو تو تمنا کرے گا کہ کاش سارے ہی دنیا میں جو کچھ ملنا تھا مجھے یہاں ملتا۔ اے میرے بندے میں اس راہ سے تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں، اور تو اپنے ذہن میں وہی ایک چیز رکھے ہوئے ہے۔ تو جس راہ سے بولے چلتے ہیں اس راہ کو اسہل دیکھا ہے پیارو میرے بھائیو۔ یہ فلسفہ اگر سمجھ میں آ جائے تو جب بیمار ہوئے تراویح پڑھتے تھے، پوری بیمار ہو گئے، اللہ نے بیماری ڈال دی، چلو جی اب ہم کم کر رہے ہیں۔ اللہ نے کوئی حادثہ ڈال دیا تو جو اس کے جو حادثے پر جو ہونا چاہیے کہ قلب میں غم بھی ہے، آنکھوں میں آنسو بھی ہے، لیکن کوئی بے صبری نہیں، کوئی جزا فضا نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی ایسے جملے نہیں ہیں جو شکوے شکایت کے ہو، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہو گیا میں تجھ سے راضی کہ تو نے میری بھیجی ہوئی مصیبت پر اور میرے بھیجے ہوئے جو حالات تھے ان پر تو نے میری قضا اور فیصلے پر رضا ظاہر کی ہے نا، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ تو جنت ملی کہ نہیں میرے پیارے؟ ہم یہ چاہتے تھے کہ رکعتوں سے، نمازوں سے، تلاوتوں سے۔ اسی میں ایک نقطہ آج بتا دوں، یہ جو خواتین بہت سی گھروں میں کچن میں اس میں اس میں کام کرتی ہے رمضان کے مہینے میں، تو جو نفلوں میں لگی ہیں، اتنے پارے پڑھے میں نے آج، اور میں ہر دن اتنا پڑھ لیتی ہوں، اتنی تسبیح پڑھ لیتی ہوں۔ یاد رکھنا جو بقدر ضرورت ضروری گھر کے کاموں میں لگی ہوئی ہے اللہ اسے اس راہ سے اپنا بنا رہے ہیں۔ یہ جو خادم خدمت میں ہوتے ہیں ان کو اور بھی بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اسہل دیکھا ہے، اور جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اسقل دیکھا، بھاری بھاری۔ ایمان والے، اے میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، اپنی ظاہری تدبیر اختیار کرنے کے بعد سب نتیجے اللہ کے حوالے کر دو۔ بس یہیں پر میں آج کا مضمون چھوڑتا ہوں، اصل میں تو میں اس لیے تھا، لیکن کل انشاءاللہ وہ چند باتیں ہیں 8-10 شارٹ میں مختصر میں کل اس کا خلاصہ کروں گا، اور پھر 1 رات 2 رات تک اعتکاف کے مسائل انشاءاللہ عز و جل بیان کروں گا۔ کیا بیان ہوگا کل؟ کہ ان مصائب اور حوادث سے محفوظ رہنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا تدبیریں بتائی ہے وہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اگر کوئی ان تدبیروں کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو انشاءاللہ سکون کی زندگی جیے گا۔ جی ہاں، فردن بہت سے خطوط والوں کو میں وہ باتیں سمجھاتا ہوں، لیکن یہ بیان ایک ہو جائے گا تو پھر اسی کو بھیج دیا کروں گا جہاں جس کو ضرورت ہوگی۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنا بنا لے۔ اللہ عز و جل ہمیں رمضان میں ایسی عبادات کی توفیق دے جو بارگاہ خداوندی میں مقبول ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں مرحومین بندوں میں، مغفورین بندوں میں، اور معتقین من النار، جہنم سے عتقا، جہنم سے آزاد بندے، اللہ عز و جل ہمیں ان میں اپنی رحمت سے شامل فرمائیں، اور امت مسلمہ عالم اور امت مسلمہ ہندیہ پر اللہ تعالیٰ خاص طور پر رحم فرما دے، غیب سے کوئی ایسا سامان فرما دے کہ جس سے اہل باطل کا شر اور اہل کفر کا شر انہی کی طرف لوٹ جائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت محفوظ ہو جائے ان کے شر سے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں انابت اللہ، تضرع اللہ، جی، اور عاجزی اور گریہزاری اور توبہ اور استغفار اور ندامت والی کیفیات پیدا فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔